السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نمازوں کے اوقات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری تفصیل موجود ہے۔ کون سی نماز اول وقت پہ پڑھنی چاہیے، کون سی تاخیر کرنی چاہیے، اور اوقات میں جو گنجائش ہے یہ بھی اللہ کے رسول سے ساری چیزیں منقول ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں منقول ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمومی روایت منقول ہے نمازوں کے اوقات کے حوالے سے۔ جامع ترمذی میں 170 اور سنن نبی داود میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا صلاۃ الاول وقتها، نماز کو اول وقت پر پڑھنا۔ تو یہ حکم تمام نمازوں کے لیے ہی ہے، البتہ دلائل سے نماز عشاء میں تاخیر کرنا اس کو افضل قرار دیا گیا۔ باقی تمام نمازیں اول وقت پہ پڑھنی چاہیے۔ ایسے ہی گرمیوں میں ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھنا یہ مستحب ہے۔ 3 نمازیں، نماز فجر، نماز عصر، نماز مغرب، یہ سال کے ہر موسم اور ہر مہینے میں ان کو اول وقت پر پڑھنا ہی افضل ہے۔ اس کے بارے میں علماء کے موقف مختلف ہیں، لیکن جمہور علماء، اکثر علماء کا موقف یہی ہے کہ نماز فجر اندھیرے میں شروع کریں اور اندھیرے میں ہی ختم کر دیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نیل الاوطار میں لکھتے ہیں، اطرا، مالک، شافعی، احمد، اسحاق، ابو ثور، اوزاعی، داود بن علی اور ابو جعفر طبری، یہ علماء اور صحابہ میں سے حضرت عمر، عثمان، عبداللہ بن زبیر، انس، ابو موسیٰ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے تھے ان التغلیظ افضل وان الاسفار غیر مندوب، نماز فجر کو اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے اور اس میں دن چڑھانا، دن کو روشن کرنا، صبح کو روشن کرنا یہ غیر مستحب عمل ہے، اچھا فعل نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آگے روایات بیان کریں گے۔ تو خازمی ان کی کتاب ہے الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ، اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ اکثر علماء کا یہی موقف ہے کہ نماز فجر کو اندھیرے میں پڑھنا، اندھیرے میں ختم کرنا افضل ہے، اور یہ چیز خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور ان کے ساتھ عبداللہ بن مسعود، ابو موسیٰ اشعری، ابو مسعود انصاری، عبداللہ بن زبیر، عائشہ ام سلمہ اور تابعین میں سے عمر بن عبدالعزیز، عروہ بن زبیر اور ائمہ میں سے مالک، اہل حجاز، شافعی، ان کے پیروکار احمد اور اسحاق اس موقف کے قائل ہیں کہ نماز فجر اندھیرے میں شروع کریں، اندھیرے میں ختم کریں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی یہی بیان کیا ہے، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْهُمْ ابو بکر وعمر ومن بعدهم من التابعین، صحابہ میں سے کئی علماء کا یہ موقف انہوں نے یہ پسند کیا ہے، جن میں سے ابو بکر، عمر ہیں اور ان کے بعد تابعین، اور تابعین کے بعد ائمہ شافعی، احمد، اسحاق، یستحبون التغلیظ بصلاۃ الفجر، یہ نماز فجر کو اندھیرے میں پڑھنا پسند کیا کرتے تھے۔ دلائل کئی ایک ہیں۔ پہلی روایت ہے صحیح بخاری میں 575 نمبر روایت ہے، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رمضان کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، یہ رمضان کو بھی شامل ہے، غیر رمضان کو بھی۔ کہتے ہیں انہم تسحروا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قاموا الی الصلاۃ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو میں نے پوچھا کم بینہما، انس کہتے ہیں میں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا سحری کے اختتام میں اور نماز کے آغاز میں وقفہ کتنا تھا؟ قال قدر 50 و 60 یعنی آیتن، 50 یا 60 آیتوں کا وقفہ تھا۔ تو یہ 50 اور 60 آیتیں اگر تجوید اور قرات کے ساتھ بھی پڑھی جائیں تو یہ 8-10 منٹ لگتے ہیں، اتنا وقفہ تھا نماز کا، مثلا سنتے ہی ہوتی تھی اور اس کے بعد نماز کھڑی ہو جاتی تھی۔ دوسری روایت سے بخاری میں 577 نمبر روایت ہے، رمضان کے حوالے سے ہی، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کنت اتسحر فی اہلی، میں اپنے گھر پر سحری کرتا، ثم یکون سرعۃ بی، پھر مجھے جلدی ہوتی،
ان ادرکا صلاۃ الفجر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نماز فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پالوں کہ جماعت مجھے مل جائے۔ مثلاً بہت تھوڑا وقفہ ہوتا تھا، سحری کرنے کے بعد جلد ہی جو ہی سحری کا اختتام ہوتا، طلوع فجر ہوتی، اس کے بعد تھوڑا وقفہ ہوتا تھا، اس کے ساتھ ہی جماعت کھڑی کر دی جاتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری میں 578، صحیح مسلم میں 645، سنن نبی داود میں 423 نمبر، جامع ترمذی میں 153 نمبر روایت ہے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، کننا نساء المؤمنات، ہم مسلمان عورتیں، یشہدن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر میں شریک ہوتی، شامل ہوتی، متلفیات بمروطہن، ہم نے اپنی اوڑھنیاں اوپر لی ہوتی تھیں، ثم ینقلبن الی بیوتہن حین یقضین الصلاۃ، پھر نماز مکمل کرنے کے بعد، ادا کرنے کے بعد ہم اپنے گھروں کو لوٹتی، لا یعرفہن احد من الغلس، تو نماز پڑھنے کے بعد اندھیرا ہوتا اور اندھیرے کی وجہ سے ہمیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ تو پہچاننے کی تعبیر آگے آئی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ مرد جا رہا ہے یا عورت جا رہی ہے، یا یہ نہیں پتہ چلتا تھا عورت تو ہے لیکن کون سی عورت ہوگی، اتنا اندھیرا ہوتا تھا۔ اس سے اگلی روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں 20 مفہوم کی ہے، 645 نمبر، کہتی ہیں کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندھیرے میں نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ ایسے ہی روایت ہے صحیح بخاری میں 560، صحیح مسلم میں 646، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حجاج بن یوسف مدینے آیا تو یہ نماز تاخیر سے پڑھتا تھا فجر کی، تو اس کے بارے میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر دوپہر کے وقت ادا کرتے، عصر ادا کرتے سورج صاف ہوتا، مغرب جب سورج غروب ہوتا، اور عشاء کبھی کسی وقت اور کبھی کسی وقت پر، جب آپ دیکھتے نمازی جمع ہو گئے آپ جلدی پڑھ لیتے نماز عشاء، جب دیکھتے نمازی لیٹ ہیں تو نماز میں تاخیر کر دیتے۔ اور نماز فجر کانو او کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلیھا بغلس، صحابہ بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی کئی روایات ہیں، تو صحابہ میں سے بھی یہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروکار تھے۔ تو سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز فجر کو اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سنن نبی داود میں 394، سنن دارقطنی میں 93 نمبر، حاکم، بیہقی اور ابن حبان میں بھی یہ روایت ہے، سند اس کی حسن ہے۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اوقات نماز کی تعلیم دی تو کیفیت یہ تھی، وصلی الصبح مرۃ بغلس، 2 دن انہوں نے آپ کو امامت کروائی، ایک دن نماز فجر اندھیرے میں پڑھی، ثم صلی مرۃ اخری فاسفر بها، پھر اگلی مرتبہ نماز فجر پڑھی اگلے دن تو اسے کچھ روشن کیا، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغلیس حتى مات ولم يعد الى ان يسفر، پھر آپ کی یہ نماز فجر اندھیرے میں ہی رہی حتیٰ کہ آپ فوت ہو گئے، ولم يعد الى ان يسفر، دوبارہ کبھی بھی نماز فجر کو روشن کر کے نہیں پڑھا۔ تو اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا عمل ہی یہی تھا، نماز فجر اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ تو موطا امام مالک میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو موسیٰ کو خط لکھا، تو خط میں یہ بات انہوں نے لکھی تھی کہ وصلی صبح والنجوم بادیۃ مشتبکۃ، نماز فجر تب ادا پڑھنا، اس وقت پڑھنا جب ستارے واضح اور جمگٹے کی شکل میں ہو، اور اس میں مفصل میں 2 لمبی صورتیں پڑھنا، مطلب یہ نماز فجر کے اندھیرے کی طرف ہی اشارہ تھا۔ تو اس کے علاوہ اور بے شمار دلائل ہیں جو ہماری کتاب نماز کے بارے میں
کافی لکھی جا چکی ہے، کچھ ابھی کافی باقی بھی ہے۔ تو اوقات نماز جو ہیں وہ تقریباً کوئی 500-600 صفحات پہ لکھی ہیں، تو یہ بحث کافی طویل ہے۔ اس میں سے ہم اب اگلا موقف بیان کریں گے۔ دوسرا موقف ہے احناف کا۔ احناف جو ہیں، امام شوکانی رحمہ اللہ نے الاوتار میں لکھتے ہیں کہ کوفی ابو حنیفہ ان کے پیروکار سفیان ثوری، حسن بن حی اور عراقی جو ہیں، یہ نماز فجر کو روشنی میں پڑھنے کو افضل قرار دیتے ہیں۔ تو ہدایہ میں لکھا ہوا ہے وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ لِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ۔ نماز فجر کو صبح کی روشنی میں پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ آپ کا فرمان ہے فجر کو روشن کرو، کیونکہ یہ بہت اجر کا باعث ہے۔ تو انہوں نے جو دلائل دے ہیں وہ ان دلائل کی طرف آتے ہیں۔ سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسفروا بالفجر، فجر کو روشن کرو۔ دوسری روایت ہے سنن نسائی میں 550، طبرانی کبیر میں بھی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسفرتم بالفجر فإنہ اعظم بالأجر، جو تم فجر کو روشن کرو تو یہ زیادہ اجر کا باعث ہے۔ تو ائمہ احناف نے ان احادیث سے یہ دلیل لی ہے کہ نماز فجر کو تاخیر سے ادا کرنا چاہیے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ لیکن ان کی یہ دلیل بنتی نہیں ہے۔ اسفار کا معنی کرنا کہ نماز فجر کو صبح کو خوب روشن ہونے دیا جائے، جب دن چڑھ جائے اور مطلع طلوع ہو جائے، سورج چڑھنے سے پہلے جب روشنی پھیلتی ہے اس وقت پڑھنی چاہیے، یہ استدلال ایک تو پیچھے ہم نے جو احادیث بیان کی اس کے خلاف ہے، دوسرا یہ لفظ اسفار کا ہی غلط معنی ہے، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ان کی کتاب ہے مسند شافعی، وہاں ذکر کیا ہے اسفر الصبح اذا انکشف آوازا۔ اسفار صبح سے مراد ہے جب صبح ظاہر ہو جائے اور فجر ثانی طلوع ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز فجر کو جو ہے وہ تاخیر سے پڑھا جائے۔ حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے دو جگہ پہ انہوں نے یہ رد کیا، یہاں کہا اسفروا بالفجر سے فإنہ اعظم للأجر سے مراد صلوا صلاۃ الفجر بعد ما يتبین الفجر، فجر طلوع ہونے کے بعد پڑھنا چاہیے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو آپ تاخیر سے پڑھیں۔ حافظ ابن حبان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں جو آپ نے کہا ہے کہ نماز فجر کو روشن کرو، اس سے مراد یہی ہے کہ فجر صادق کو طلوع ہونے دو، کیونکہ جو راتیں ہوتی تھی، روشن راتیں ہوتی تھی، اس میں پتہ نہیں چلتا تھا، لوگ کبھی فجر صادق سے پہلے نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو یہاں آپ نے یہ وضاحت کی ہے کہ آپ فجر کو جو ہے پورا واضح ہونے دیں، دیکھیں فجر طلوع ہو چکی ہے پھر یہ کام کریں۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی یہی نقل کیا ہے، 154 نمبر حدیث کے بعد لکھتے ہیں وقال الشافعی و احمد و اسحاق معنی الاسفار ان یضح الفجر فلا یشک فیہ ولم یروا ان معنی الاسفار تاخیر الصلاۃ۔ شافعی، احمد اور اسحاق بیان کرتے ہیں کہ اسفار کا مفہوم یہ ہے کہ فجر واضح ہو جائے اور اس کے طلوع ہونے میں کوئی شک نہ رہے، اور ان ائمہ نے اسفار کا معنی نماز میں تاخیر کرنا درست قرار دیا ہے، باقی تعبیر کہ فجر کو لیٹ پیا جائے انہوں نے اسے غلط قرار دیا ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حزم رحمہ اللہ نے بھی اس کا رد کیا ہے کہ یہاں فجر کو روشن کرنے کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ فجر یقینی طلوع ہو جائے اور اس کے طلوع میں شک باقی نہ رہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز فجر اس کو لیٹ پڑھا جائے۔ ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ نے بھی المغنی ابن قدامہ میں یہی موقف اختیار کیا ہے۔ تو اس کے بعد تو گنجائش ہی باقی نہیں بچتی، تو اس لیے ائمہ محدثین نے اس سے تاخیر ہی مراد لی ہے، اور احادیث بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہیں۔ ائمہ احناف کے پاس یا حنفیوں کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ثابت کر سکے کہ آپ نے نماز فجر کو ہمیشہ تاخیر سے پڑھا ہو، یا آپ کے بعد صحابہ کرام یا آپ کی زندگی میں ہی یہ کوئی معمول رہا ہو۔ تو راجح موقف کی طرف ہم اب چلتے ہیں۔ دلائل کی روح سے جمہور علماء کا موقف راجح ہے کہ نماز فجر شروع بھی اندھیرے میں کریں اور اس کا اختتام بھی اندھیرے میں ہو۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مغیث بن سمی تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن زبیر کے ساتھ نماز فجر اندھیرے میں ادا کی، اندھیرے میں انہوں نے سلام پھیرا، جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر عرض کی یہ کیا ہے؟
انہوں نے بیان کیا حاذہ صلاتنا کانت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر، ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر کے ساتھ نماز ایسے ہی ہوتی تھی، اندھیرے میں ادا کی جاتی تھی۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں 671، صحیح ابن حبان میں 496، مسند ابی یعلا میں 5747 نمبر روایت ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ دوسری روایت ہے، پہلے بھی ہم نے بیان کی، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل یہی تھا، آپ نے تا وقت موت اپنی تمام زندگی میں نماز فجر کو اول وقت پر ہی پڑھا، اندھیرے میں پڑھا ہے۔ کہتے ہیں جبریل علیہ السلام نے ایک مرتبہ آپ کو فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھائی، اگلی صبح اس کو کچھ روشن کیا، ثم کانت صلاتہ بعد ذلک التغلیظ احتماد، پھر آپ کی تا وقت وفات نماز اندھیرے میں ہی رہی، ولم یعد الی ان یسفر، اور زندگی میں کبھی بھی آپ نے نماز فجر کو روشن نہیں کیا۔ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دائمی عمل ثابت ہوتا ہے کہ آپ یہ نماز اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعد میں اسی پر عمل تھے، جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا، صحیح موطا امام مالک میں صحیح روایت ہے، ابو موسیٰ کو خط لکھا تھا کہ نماز فجر کو اندھیرے میں پڑھا کرو جب ستارے زمین پہ واضح اور جمگٹے کی شکل میں ہوں۔ اسی طرح عمر بن میمون عودی بیان کرتے ہیں، ان کنت لا اصلی خلف عمر بن خطاب الفجر، میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز فجر پڑھا کرتا تھا، اور اگر میرا اپنا بیٹا مجھ سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر ہوتا تو میں جب تک وہ بولتا نہ میں اسے پہچان نہیں سکتا تھا، اتنی زیادہ اندھیرے میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ ایسے ہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھا گیا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں تجھے اوقات کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ صلی الظہر اذا کان ظلک مثلک، نماز ظہر اس وقت پڑھ جب سایہ تیرے برابر ہو، نماز عصر اس وقت پڑھ جب تیرا سایہ تجھ سے دوگنا ہو جائے، مغرب غروب آفتاب کے وقت ادا کر، عشاء تحیرات کے وقت، اور نماز فجر وصلی الصبح بغبش یعنی الغلسہ، اور نماز فجر اندھیرے میں ادا کر۔ یہ موطا امام مالک میں ان کا اثر ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ تو آگے امام حازمی تو کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے، فجر کو روشن کر کے نماز پڑھنے والا عمل۔ ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، وَأَمَّا الصَّلَاةُ الصُّبْحِ فَالتَّغْلِيظُ بِهَا افضل، نماز فجر کو اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے۔ امام مالک، امام شافعی، اسحاق، ابو بکر، عمر، صحابہ میں سے ابن مسعود، ابو موسیٰ، ابن زبیر، عمر بن عبدالعزیز وما يدل على ذلك، ان کے باتیں اس کے موافق ہی ہیں کہ نماز فجر کو پڑھنا چاہیے افضل وقت پر ہی۔ ابن عبد البر کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر، عمر، عثمان سے منقول ہے کہ یہ لوگ اندھیرے میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ وَمُحَالٌ أَن يَتْرُكُ الْأَفْضَلَ، ایسے صحابہ جلیل القدر صحابہ، ان کے لیے ان سے محال تھا کہ یہ افضل عمل کو چھوڑ دیتے، وَيَأْتُونَ الدُّونَ، اور کم تر عمل کو کرتے، وَهُمُ النِّهَایَةُ فِي إِتْيَانِ الْفَضَائِل، فضائل پر عمل کرنے میں یہ لوگ مقتدا تھے۔ عبداللہ بن عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تحفۃ الحفظ میں لکھتے ہیں، لا شک فی ان احادیث التغلیظ اکثر و اصح و اقوی من احادیث الاسفار، اندھیرے میں نماز پڑھنے کی احادیث صبح کو روشن کر کے نماز پڑھنے والی احادیث سے زیادہ صحیح، زیادہ قوی ہیں، اور جمہور علماء کو موقف ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور یہی موقف افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو باقی اس کی اور بھی تفصیل ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی یہی ہے، اور ابن عثیمین ان کے ساتھ کچھ اور بھی علماء ہیں، تو یہ اسی موقف کے قائل تھے، نماز فجر کو اندھیرے میں پڑھ کے اندھیرے میں ہی ختم کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔